کبیر جب اپنی جان پہ کھیل کے ریا کی عزت بچاتا ہے تو سکندر خان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں تو بچپن سے کبیر سے نفرت کرتا آ رہا ہوں اور ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ اگر کبیر چاہتا تو مجھ سے بدلہ لینے کا بہت اچھا موقع تھا۔ کبیر مجھ سے بدلہ لے سکتا تھا کیونکہ جو کچھ فراز ریا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا اس کے بعد شاید میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ لیکن کبیر نے دونوں خاندانوں کی دشمنی اور نفرت کو پسے پشت ڈال کے صرف اور صرف ریا کی عزت بچانے کو فوقیت دی، حتیٰ کہ ریا پہ چلنے والی گولی کو خود پہ برداشت کر کے کبیر آج ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ریا بھی شدید پچھتاوے اور شرمندگی کا شکار ہے کہ کبیر نے اسے فراز سے دور رہنے کے لیے کتنا کہا لیکن اس نے کبیر کی ایک نہیں مانی۔ اب ریا کے دماغ میں بار بار وہی منظر چل رہا ہے جب کبیر نے ریا کو بچانے کے لیے اس پہ چلنے والی گولی کو خود پہ برداشت کیا اور پھر جب کبیر زمین پہ گرا تو لہو لہان تھا۔ اب سکندر خان ریا کو گھر تو لے آتا ہے لیکن ریا چونکہ ٹراما کی حالت میں ہے تو اس کی حالت عجیب سی ہے۔ سکندر خان کو دیکھ کے تشویش ہوتی ہے، کہیں فراز نے میری بہن کے ساتھ کچھ غلط کر تو نہیں دیا۔ تبھی ریا سے کہتا ہے کہ میری بہن پلیز بتاؤ تم ٹھیک تو ہو نا۔ ریا کی حالت دیکھنے کے بعد آسما کو بھی تشویش ہوتی ہے، دل میں عجیب سے خیال آتے ہیں۔ تبھی سکندر خان کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ریا کو بغور دیکھتی ہے، جبکہ ریا جب نظر اٹھا کے سکندر خان اور آسما کو دیکھتی ہے تو اسے تو اپنے بہن بھائی سگے ہی نہیں لگتے۔ اسے افسوس ہوتا ہے اور پھر پوچھ ہی لیتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا میں فراز کی قید میں ہوں تو آپ لوگ مجھے بچانے کیوں نہیں آئے؟ جبکہ کبیر جس سے آپ دونوں شدید نفرت کرتے ہیں اور آسما آپی نے اس کے خلاف ہمارے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ میں نے بھی ہمیشہ کبیر کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود کبیر اپنی جان پہ کھیل کے مجھے بچانے آیا۔ اور پھر روتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ بھائی کیا آپ کو میری عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی؟ ریا کے اس سوال پہ سکندر خان کو انتہائی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، افسردگی سے کہتا ہے کہ میری بہن مجھے تمہاری پرواہ کیوں نہیں ہوگی، لیکن میں کیا کرتا، فراز کے ہاتھ میں پستول دیکھ کے میں مجبور ہو گیا تھا۔ ریا اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ خوف کو مجبوری کا نام مت دیں بھائی، کبیر بھی تو آپ کے ساتھ تھا لیکن وہ تو فراز کی پستول دیکھ کے مجبور نہیں ہوا۔ آپ نے تو کبیر کو نیچا دکھانے کے لیے میری شادی فراز سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا نا، یہ دیکھ کے کہ اس کا خاندان کبیر خان کے خاندان کی ٹکر کا ہے اور اگر میری شادی فراز سے ہو جاتی ہے تو آپ کبیر کو نیچا دکھا سکیں گے، لیکن دیکھ لیں کہ کبیر کی ضد میں جو لڑکا آپ نے میرے لیے پسند کیا تھا وہی لڑکا آپ کی اور ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملانے والا تھا، اور آپ کی عزت بچانے والا کون تھا؟ وہی کبیر جس سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں، اور اس نفرت کو آسما آپی نے کبھی کم ہونے ہی نہیں دیا۔ سکندر بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کبیر تو میری منتیں کرتا رہا کہ سکندر میری نفرت میں فراز کے ساتھ ریا کی شادی مت کرو، تم کسی سے بھی ریا کی شادی کر دو، ریا خوش رہے گی تو میں بھی خوش رہوں گا، لیکن فراز اچھا لڑکا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کبیر کی کوئی بات ہی نہیں سنی۔ اب آسما جو پاس ہی کھڑی ہے، سکندر خان اور ریا کی باتیں سن کے اسے تو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ریا اور سکندر خان کبیر کے لیے سوچ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اگر ان کے دل میں اس کے خلاف نفرت ختم ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اپنی محبت کبھی حاصل کر ہی نہیں سکوں گی۔ تبھی فوراً ہی سکندر خان کو کبیر کے خلاف بھڑکانے کے لیے کہتی ہے کہ شاید آپ لوگ ایک بات بھول گئے ہیں کہ فراز بھی ریا کے ساتھ جو کچھ برا کرنے والا تھا اسی کبیر کی وجہ سے تھا۔ ظاہر ہے کہ فراز کی کبیر سے دشمنی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ ریا اور کبیر بچپن کے منگیتر ہیں تو اس نے صرف اور صرف کبیر کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری ریا کی عزت پہ حملہ کیا۔ آسما اس دشمنی کو کبھی ختم ہونے نہیں دینا چاہتی کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ جس دن یہ دشمنی ختم ہو گئی اس دن آسما کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی کہ کبیر کا تو کبھی کوئی قصور تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے اسے ساری زندگی اس خاندان کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔
دراصل سارا کھیل تو آسما اور اس کے عاشق واجد کا چلایا ہوا ہے، اور اس ڈرامے کا اصل ولن تو آسما بھی نہیں بلکہ واجد ہے، کیونکہ آسما کو بھی نہیں پتا کہ واجد بھی صرف اس کا استعمال کر رہا ہے، وہ بھی سکندر خان اور اس کے خاندان کو نیچا دکھانے کے لیے۔ دراصل برسوں پہلے سکندر خان کے والد اصغر علی خان نے واجد اور اس کے باپ کی بہت بے عزتی کی تھی۔ واجد شاید اپنی بے عزتی بھول بھی جاتا، لیکن اپنے باپ کی انسلٹ وہ آج تک نہیں بھول پایا، تبھی تو اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اصغر علی خان کے خاندان کو زمانے بھر میں رسوا نہ کیا تو میرا نام بھی واجد نہیں ہے۔ اسی بدلے کی آگ میں اس نے آسما سے جھوٹی محبت کا کھیل کھیلا۔ اب واجد کو پتا تھا کہ وہ نیچ ذات کا ہے اور آسما کا باپ کبھی واجد کے ساتھ اس کی شادی نہیں کرے گا، جس کے بعد واجد نے آسما پہ طلاق کا دھبا لگوانے کے لیے ایک اور گھناؤنا کھیل کھیلا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ جب آسما کو طلاق ہو جائے گی تو اصغر علی خان کی بیٹی کے ساتھ جب کوئی شادی کو تیار نہیں ہوگا تو میں اپنا رشتہ پیش کر کے آسما سے نکاح کروں گا، جس کے بعد اصغر علی خان کے سامنے کھڑا ہو کے کہوں گا کہ میں تو نیچ ذات تھا اور میرے باپ کی تو تم نے کئی سال پہلے بہت بے عزتی کی تھی، لیکن آج تم اس قدر مجبور ہو چکے ہو کہ تمہاری بیٹی اسی نیچ ذات کے گھر میں بیاہی گئی ہے۔ اور پھر سکندر خان نے اپنی بیٹی آسما کی شادی مہبینہ کے بیٹے مبین خان سے کر دی، لیکن آسما مبین کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی جب اسے پتا چلا کہ وہ مبین خان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو اس نے مبین خان کے بچے کو ختم کروانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو یہ بچہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گا اور پھر وہ اپنی محبت کبھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ جبکہ سارا الزام اس نے مہبینہ پہ لگا دیا کہ مہبینہ ہی میرا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہے، کیونکہ اسے شک ہے کہ یہ بچہ اس کے بیٹے مبین خان کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ مہبینہ نے جب دیکھا کہ آسما میرے اوپر اتنے غلط الزامات لگا رہی ہے تو وہ بھی اصغر علی خان کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو، لیکن اصغر علی خان اپنی بیٹی کے کردار پہ یہ تہمت برداشت نہیں کر پایا، اسی وجہ سے اس نے مہبینہ پہ ہاتھ اٹھانا چاہا اور اسی دوران میں گولی چلی جو سیدھی اصغر علی خان کے دل میں لگی اور وہ وہیں زمین بوس ہو گیا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت گولی چلی عین اس وقت کبیر خان کے ہاتھ میں بھی پسٹل تھا، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ قتل کبیر خان نے نہیں بلکہ دراصل واجد نے کیا تھا، اور اس بات کا آسما کو بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے باپ کا قاتل کبیر خان نہیں بلکہ اس کا عاشق واجد ہے، لیکن جھوٹا الزام کبیر خان پہ لگایا گیا ہے۔ بہرحال فی الحال تو سکندر خان آسما سے کہتا ہے کہ فی الحال تو میں فراز کے خلاف FIR کٹوانے جا رہا ہوں، مبین خان بھی شاید میرے ساتھ ہوگا کیونکہ کبیر خان اس وقت ہاسپٹل میں زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ ریا جب یہ سنتی ہے اسے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اپنی دوست کشف کو بلواتی ہے، اس کی منت کرتی ہے کہ صرف ایک دفعہ جا کے کبیر خان کو دیکھ کے آؤ اور مجھے بتاؤ کہ اب وہ کیسا ہے، کیونکہ آسما مجھے تو کبھی ہاسپٹل جانے نہیں دے گی۔ کشف جب کبیر خان کو دیکھنے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ریا تمہارے لیے بہت پریشان ہے، تمہاری بہت احسان مند ہے، تو کبیر خان کشف سے کہتا ہے کہ مجھے یہ جھوٹی احسان مندی نہیں چاہیے، اگر اسے سچ میں میرا خیال ہوتا تو وہ خود میرا حال معلوم کرنے آتی۔ دوسری طرف آسما واجد کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ سکندر خان مبین خان کے ساتھ پولیس اسٹیشن FIR درج کروانے جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ ان دونوں کی آپس میں غلط فہمیاں ختم ہوں تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو واجد بھی فوراً پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور سکندر خان کو سمجھاتا ہے کہ کبیر تمہارا دشمن ہے، تمہیں اس کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تم بھول گئے کہ کبیر نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا؟ سکندر خان واجد سے کہتا ہے کہ کبیر میرے باپ کا قاتل تو ضرور ہے، لیکن جس طرح سے اس نے ریا کی عزت بچائی ہے میں اس کے لیے کبیر کا احسان مند ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس پہ واجد سکندر خان کو مزید کریدنے کے لیے کہتا ہے کہ اچھا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا کے دوستی بھی کر لینا۔ تو سکندر خان واجد سے کہتا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ بھی کر لوں۔ اب واجد کو جب احساس ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، تو وہ اب نئی چال چلنے والا ہے۔ کبیر خان کو ہاسپٹل میں ہی ختم کر دینا چاہتا ہے، جبکہ اس کا الزام اس کی کوشش ہوگی کہ سکندر خان پہ لگے،
لیکن جب چوری چھپے ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے جبکہ دیکھتا ہے کہ سامنے کبیر خان بے ہوش پڑا ہے تو چاقو سے وار کرنے ہی لگتا ہے کہ کبیر خان اس کا ہاتھ وہیں تھام لیتا ہے۔ اب یہ نہیں پتا ناظرین کہ کبیر خان واجد کا چہرہ چادر اٹھا کے دیکھ پائے گا یا واجد وہیں سے نکل بھاگے گا۔ بہرحال دوسری طرف کشف جب ریا کو جا کے کبیر کا پیغام دیتی ہے تو ریا مزید بے چین ہو جاتی ہے اور آسمہ کی پرواہ کیے بغیر کبیر خان کو ہاسپٹل ملنے پہنچ جاتی ہے۔ اب آسمہ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریا جو یوں چوری چھپے گھر سے نکلی ہے تو یقیناً ہاسپٹل ہی گئی ہوگی، تو وہ بھی ریا کے پیچھے وہاں ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ جبکہ ماہ بینہ جب ریا کو ہاسپٹل میں دیکھتی ہیں تو آسمہ کے سامنے ہی ریا کی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتی ہیں کہ اب یہاں کیا لینے آئی ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو میرا بیٹا آج زندگی موت کی کشمکش میں ہے، جب سے تم میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو میرے بیٹے کی زندگی میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، آخر تم نکل کیوں نہیں جاتی کبیر کی زندگی سے۔ اور آسمہ ماہ بینہ کی اس بے عزتی کا فائدہ اٹھا کے ریا کو ایک دفعہ پھر کبیر خان اور ماہ بینہ کے خلاف کرنے کی کوشش ضرور کرے گی، جبکہ دوسری طرف کبیر کے دل میں بھی یہی غصہ رہے گا کہ میں نے ریا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا وہ آ کے ایک دفعہ میرا حال بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا آسمہ اور واجد کی یہ کوششیں کامیاب ہو سکیں گی یا پھر سکندر اور ریا کا دل کبیر خان کے لیے صاف ہو جائے گا اور آسمہ کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے یہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔